السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ایک عام سا لڑکا جس کا نام فرید تھا، کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہی لڑکا ایک دن ہندوستان کی تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ وہ زمانہ جب طاقت ہی سب کچھ تھی، جب تخت کے لیے خون بہانا عام بات تھی، اسی دور میں ایک ایسا انسان ابھرا جس نے نہ صرف تلوار سے بلکہ عقل اور انصاف سے بھی حکومت کی۔ یہ کہانی ہے شیر شاہ سوری کی، ایک ایسا بادشاہ جس کی حکمرانی مختصر تھی مگر اثرات صدیوں تک قائم رہے۔ فرید خان کی پیدائش تقریباً 1486 کے آس پاس موجودہ بہار بھارت کے علاقے ساسارام میں ہوئی۔ اس کا تعلق افغان قبیلے سور سے تھا۔ اس کے والد حسن خان سوری ایک معمولی جاگیردار تھے۔ گھر کا ماحول سخت تھا، باپ کی توجہ کم تھی اور سوتیلی ماں کا رویہ بھی اچھا نہ تھا، لیکن یہی مشکلات اس کے اندر ایک آگ پیدا کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی فرید خان کو علم سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ عربی، فارسی اور تاریخ پڑھتا اور ہر وقت کچھ بننے کا خواب دیکھتا، مگر قسمت نے آسان راستہ نہیں دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے گھر سے ناراض ہو کر جون پور چلا گیا، جہاں اس نے تعلیم حاصل کی اور اپنی ذہانت سے سب کو متاثر کیا۔ لیکن اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب وہ دوبارہ اپنے والد کے پاس آیا اور جاگیر سنبھالی۔ یہاں اس نے انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے مسائل حل کیے، انصاف قائم کیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اس کی شہرت بڑھنے لگی۔ ایک دن شکار کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ جنگل میں ایک شیر، ببر شیر، اچانک حملہ آور ہوا۔ سب لوگ گھبرا گئے مگر فرید خان نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے تنہا شیر کا مقابلہ کیا اور اسے مار گرایا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسے شیر خان کا لقب ملا۔ یہ لقب صرف ایک عام نام نہیں تھا بلکہ ایک پہچان بن گیا۔ شیر خان نے آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھانی شروع کی، بہار میں اپنی حکومت مضبوط کی اور پھر بنگال کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی حکمت عملی اتنی زبردست تھی کہ دشمن اکثر اس کی چالوں میں پھنس جاتے۔ اس وقت دہلی پر مغل بادشاہ ہمایوں کی حکومت تھی، مگر ہمایوں ایک کمزور حکمران ثابت ہو رہا تھا، جبکہ شیر خان ایک قدم سوچ سمجھ کر بڑھا رہا تھا۔ 1539 میں چوسا کے مقام پر دونوں کا سامنا ہوا۔ یہ جنگ فیصلہ کن تھی۔ ہمایوں کو اپنی طاقت پر غرور تھا مگر شیر خان کی حکمت عملی نے سب کچھ بدل دیا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ اور مغل فوج کو شکست۔ ہمایوں جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اسی فتح کے بعد شیر خان نے شیر شاہ کا لقب اختیار کیا، مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوتی۔ 1540 میں فتوج کے مقام پر ایک اور بڑی جنگ ہوئی۔ اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا۔ ہمایوں کو مکمل شکست ہوئی اور دہلی کا تخت شیر شاہ سوری کے ہاتھ آ گیا۔ اب وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جہاں اکثر بادشاہ عیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں، وہاں شیر شاہ سوری نے اپنی پوری توجہ عوام پر رکھی۔ اس نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو آج بھی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے سڑکوں کا جال بچھایا۔ سب سے مشہور سڑک گرینڈ ٹرنک روڈ ہے جو بنگال سے لے کر افغانستان تک جاتی تھی۔ اس سڑک کے کنارے درخت لگائے گئے، مسافروں کے لیے سرائیں بنائی گئیں، پانی کا انتظام کیا گیا۔ اس نے ڈاک کا نظام بہتر بنایا۔ ہر چند میل کے فاصلے پر گھوڑے تیار رہتے تاکہ خبریں تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکیں۔ اس نے کرنسی نظام کو مضبوط کیا، روپیہ متعارف کروایا جو بعد میں بھی چلتا رہا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی علاقے میں چوری ہو جاتی تو اس علاقے کے حاکم کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا، یعنی حکمران خود جواب دہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بری عورت بھی اگر سونے کے زیورات لے کر سفر کرتی تو اسے کوئی خوف نہ ہوتا، لیکن طاقت کے ساتھ خطرہ بھی آتا ہے۔ 1545 میں شیر شاہ سوری ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے گیا، کلنجر کا قلعہ۔ یہ قلعہ مضبوط تھا اور جنگ سخت تھی۔ اسی دوران بارود کے ایک دھماکے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہی بادشاہ جس نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں اس کی حالت بگڑ گئی اور آخرکار وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی حکومت صرف 5 سال رہی مگر اس کے کارنامے آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ نے حکومت سنبھالی مگر وہ اپنے والد جیسا عظیم حکمران ثابت نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا، مغل دوبارہ آئے، اکبر اعظم نے ایک بڑی سلطنت قائم کی
مگر اس نے بھی شیر شاہ سوری کے نظام کو اپنایا۔ یہی وہ بات ہے جو شیر شاہ سوری کو تاریخ میں منفرد بناتی ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک مسلح، ایک منظم اور ایک ایسا حکمران تھا جس نے ثابت کیا کہ اصل طاقت انصاف میں ہوتی ہے۔ آج بھی اگر آپ ساسارام جائیں تو اس کا مقبرہ وہاں موجود ہے، ایک خاموش گواہ اس عظیم انسان کی کہانی کا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اگر چاہے تو مشکل حالات سے نکل کر بھی تاریخ رقم کر سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ شیر شاہ سوری کا نام آج بھی زندہ ہے، ایک مثال کے طور پر، ایک سبق کے طور پر، اور ایک ایسی داستان کے طور پر جو واقعی کسی فلم سے کم نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب